اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن مسروق قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ای العمل کان احب الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت دائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخ۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کام جس کے اندر استقامت ہو، یعنی جو ہمیشہ کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کس وقت بیدار ہوتے تھے، تو ام عائشہ نے فرمایا کہ جس وقت مرغ اذان دیتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ ہے ایسا عمل جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے عمل زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، ہمیشہ کیا جائے، اس عمل کی زیادہ فضیلت ہے اس عمل کی بنسبت جو کہ کبھی کبھار کیا جائے۔ اس کے متعلق مسلم شریف کے اندر پورا ایک باب ہے دائمی عمل کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عائشہ صدیقہ ہی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور دن کو آپ اس کو بچھا کے اس کے اوپر لیٹتے تھے اور رات کو آپ اس کا خیمہ بنا کے اس کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، یعنی حضور جو کام کرتے تھے تو صحابہ دیکھ کے پیچھے اسی کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور نماز پڑھتے تھے تو صحابہ ایک دو دن کچھ تھوڑے تھوڑے صحابہ آئے اور ایک دن بہت زیادہ صحابہ جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے حضور کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اتنی نماز پڑھو جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ جب تک انسان عبادت کرنے سے نہیں اکتاتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو عطا کرنے سے نہیں اکتاتا۔ یعنی تھوڑا عمل کرو مگر ہمیشہ کرو، یہ نہیں کہ ایک دن 100 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد پورا سال مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ جی لیلۃ القدر آ گئی، جی شب برات آ گئی، جی عوام جمع ہو گئی ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے، اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ یہ عمل جو ہے یہ پسندیدہ اعمال نہیں ہے۔ اعمال وہ پسندیدہ ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ چلتا رہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر ہی اسی باب کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے جو 2 ستون تھے ان دونوں ستونوں کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت زینب نے باندھ رکھی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ تھک جاتی ہیں تو وہ اس سے آسرا لیتی ہیں، سہارا لیتی ہیں اس رسی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، نماز اتنی پڑھو جتنی آرام سے پڑھ سکتے ہو، سہولت سے پڑھ سکتے ہو تم۔ اور تیسری روایت ہے ام عائشہ صدیقہ ہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو حضور تشریف لائے تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو رات کو سوتی نہیں ہے۔ رات کو نہ سونے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، یہ ہے کہ وہ ساری رات کھڑی ہو کے عبادت کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اتنی کرو جتنی آرام سے کر سکتے ہو۔ اس عورت کے اس عمل کو سن کے حضور نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا کرتی ہو، نہیں، دنیا کے اور بھی کام ہیں، حضور نے فرمایا کہ اتنا کرو جتنا آرام سے کر سکتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی اور مسلم کی یہ جتنی حدیث مبارکہ خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، اس کے اندر جو عمل کا لفظ ہے اس سے مراد نفلی عمل ہے، نوافل اس سے مراد ہیں۔ نوافل کے نماز یا کوئی نفلی عمل، کوئی نفلی نیکی جو ہے اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد فرائض نہیں ہے۔ فرائض کے اندر رخصت نہیں ہے کہ جی میں 4 فرض نہیں پڑھ سکتا، میں 2 پڑھ سکتا ہوں تو جی میں 2 پڑھ لوں، یہ معنی نہیں ہے جی۔ اجی میں 4 رکعتیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی تو چلو 1 پڑھ کے جلدی ہے مجھے جی 1 پڑھ کے میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نوافل کے متعلق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، امہات المؤمنین اور حضور کی ذات فرائض کے اندر
کمی بیشی نہیں کرتے تھے، نوافل بھی بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اسی باب کے اندر حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اتنا طویل قیام کرتے تھے، اتنا طویل کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں مبارک جو ہیں وہ پھٹ جاتی تھی، اتنا طویل حضور قیام کرتے تھے۔ تو حضور کو دیکھ کے پھر صحابہ بھی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کرنا وہ اپنی شان کے لائق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب حضور کو دیکھتے تھے تو وہ بھی کرتے تھے، تو حضور منع کرتے تھے کہ تم اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو۔ تو اپنی طاقت سے زیادہ، استعداد سے زیادہ عبادت کرنا اور پریشانی میں اداس ہو کے عبادت کرنا یا مجبور ہو کے عبادت کرنا یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ 2 نفل پڑھیں، پورے ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں اور وہ ہمیشہ پڑھتے رہیں، یہ زیادہ پسندیدہ کام ہے اور زیادہ مقبول کام ہے، جو حضور نے فرمایا کہ تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرتے رہو، بجائے اس کے کہ آپ ہفتے میں ایک دن 100 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد پورا ہفتہ نہ پڑھیں۔ وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ مقبول وہ ہے کہ جو بالکل معمولی سا عمل کریں لیکن ہمیشہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید جی روزانہ سپارہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، سپارہ نہیں پڑھتے، ایک دن سپارہ پڑھتے ہیں، ایک دن تھوڑا پڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ روزانہ کا ایک رکوع پڑھ لیں مگر ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اجی تسبیحات کسی دن بہت زیادہ پڑھ لیتا ہوں، کسی دن تھوڑی پڑھتا ہوں، وہ مقبول نہیں ہے۔ آپ تھوڑی تسبیح پڑھیں مگر ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح نماز کا بھی ہے، نماز کے اندر فرائض تو پورے کر لیے، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں یا اور عبادات ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے اتنی رکھیں جتنی آرام سے کر سکتے ہیں مگر ہمیشہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔